ہے۔ آئیے شہزادہ غوث اعظم کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، پیچھے والے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صابر پٹیل جہاں کہیں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ صابر پٹیل وعلیکم السلام شاہ پٹیل صاحب اللہ سلام دیکھو ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي زخري ملاذي ابا محمد محي الدين شيخ الكل سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الغوث العظم وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ میرے لیے سب کے میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا۔ شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ حیدرآباد کے ایک شاعر تھے حضرت خواجہ شوق رحمہ اللہ، جو خانقاہ شریف میں ہمارے پاس اکثر اپنا کلام سنایا کرتے تھے اور ہندوستان کے نعت گو شاعروں میں بہت اونچا مقام۔ صفی اورنگ آبادی کے شاعر، لیکن صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنے بڑے شاگرد اور کتنے بڑے استاد کے وہ شاگرد تھے۔ انہوں نے اس رباعی کا اردو ترجمہ اور بہت خوب کیا۔ وہ کہتے ہیں اس رباعی کے ترجمے میں کہ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا،
اب یہ برکت نگر کی برکت ہے کہ 25 سال سے پڑھ لو سمجھ میں آ جایا. مجھے پتا چلا حالات کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ کتنا خوبصورتی سے اس بزرگ نے اس ربائی کا ترجمہ کیا جو صدیوں سے چلی آ رہی. کیا کہا کہ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. رنج تو پنجتن کے نام سے دور ہوتا ہی ہے، لیکن قربان جائے امام شافعی پر اور لاکھوں رحمتیں و خواجہ شوق پر، وہ کہتے ہیں کہ صرف رنج بھی نہیں بلا بھی دور ہو جاتی ہے پنجتن کے ذکر سے. اب جتنی بلائیں ہیں وہ دور ہیں. حمادی برادرز حیدرآباد سے آئے، ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ نشید کا یہ گروپ ہے. بہت کم عمر سے یہاں خانقاہ شریف میں عبداللہ قادری، اعظم قادری ان کے ہم نوا، چھوٹے تھے پڑھتے پڑھتے بڑے ہو گئے، اور اتنے بڑے کب ہو گئے یہ بھی پتا مجھے نہیں چلا کہ پورے ہندوستان میں مشہور ہو گئے. آج تو سارا ہندوستان گھوم رہے ہیں. آپ لوگوں کی دعائیں رہی تو ساری دنیا میں دورہ کریں انشاءاللہ. اللہ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے. تو میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. کیا ہے؟ علی کہو یا فاطمہ کہو یا حسن کہو یا حسین کہو یا ان کے نانا جان کا نام لو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنی بلائیں ہیں جو نہیں دکھنے والی ہے وہ بھی بولو دور ہو جاتی ہیں، اور دکھنے والی بھی دور ہو جاتی ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ پنجتن پاک ہے. بولو کیا ہے؟ وہ پنجتن پاک ہے، اور انہی کے نام کی برکتوں سے یہ ساری کائنات ہے. ہم اہل طریقت ہیں، اہل نسبت ہیں، اور آج جشن اہل بیت اطہار KGN گروپ کے صدر صاحب، نائب صدر صاحب اور جتنے یہ نوجوان ہیں جو بڑی محبتوں سے اس جلسے کو منعقد کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے، اور یہ یہاں پر بھی علی علی کرتے رہیں اور وہاں پر بھی علی علی کرتے رہیں، اور جس کا نام لوگے اسی کے ساتھ رہو گے. یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، دنیا کا اصول ہے. جس کی زبان پہ جس کا نام ہوتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں. یہ جو بھکتا ہیں کس کے سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ ہاں کیمرہ جی، جتنے بھکت ہیں اسی کا نام لیتے ہیں. تو آپ بولتے چلیے بھارت جوڑو یاترا میں جا کے، انہیں بولتا دیوانہ ہو گیا، میں کس کا نام لے رہا ہوں، تو کس کے ساتھ بلا رہا؟ پارٹی سے نکلوا دیتا کیا؟ دیوانہ ہو گیا کیا؟ میرے کو تو یاترا سے میرے کو کیا کرنا ہے؟ میں تو جے جے کار کروں گا میرے لیڈر کی. تو سنا نہیں میری زبان سے تو سمجھ میں آ جاتی بات. اب کوئی دیوانہ رہا تو نہیں بولتا تم یاترا میں چلو، تم ہماری پارٹی میں آؤ، تم ہمارا جھنڈا اٹھاؤ. یعنی دنیا کا اصول کیا ہے؟ جو جس کا نام لے تو سمجھ جاؤ گے یہ اسی کا آدمی. اصول دے رہا ہوں عقیدے کا. برکت پورا والوں کو، لاتور والوں کو، اہل نسبت کو، اہل طریقت کو اصول دے رہا ہوں کہ جو جس کا نام لے سمجھ لو وہ اسی کا بھکت ہے. جو جس کا نام لے سمجھ لو وہ اسی کا دیوانہ ہے. جو جس کا نام لے سمجھ لو وہ اسی کا فین ہے. جو جس کا نام لے سمجھ لو اسے اسی سے محبت ہے. اب یہ تمہارا اپنا مقدر، ہمارا اپنا نصیب. آگے کا مصرع نہیں بولتا، فتوے لگ جاتے. ہاں میرے پہ نہیں، برکت پورے والوں پہ لگ جاتے. تمہارا اپنا مقدر، ہمارا اپنا نصیب. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے تو تم جس کا نام چاہے لو. ہم تو پیدا ہی ہوئے علی علی کرنے. ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں علی علی کرنے، اس لیے کہ نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فیصلہ فرما دیا. کیا فیصلہ فرما دیا؟ المرء مع من احب الیہ فی القیامہ، کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اب تم علی کے دشمنوں سے محبت کرو اور قیامت میں علی کے ساتھ رہنے کی امید رکھو تو نادانو یہ تمہاری غلطی ہے. نبی کے فیصلے سے بڑھ کر
کسی کا فیصلہ نہیں. نبی نے فرما دیا ارے دیوانے تو علی کے دشمن سے محبت کرے گا حشر میں بھی علی کے دشمن کے ساتھ رہے گا. علی سے محبت کرنے والا علی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نعرہ حیدری چمن چمن گلی گلی. اچھا مسئلہ یہ اب وہ گلی کوچے میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیاں ہیں بھٹک کے چلے گئے. کیا کر سکتے؟ اپنا کام ہے لے کے آنا بلانا سینے سے لگانا. کیوں ہم خواجہ والے ہیں ہم غوث والے. خواجہ غریب نواز کے دربار پہ کتنے گئے ہاتھ اٹھاؤ. اوفو ماشاءاللہ پورے کے پورے گئے ہوئے بچوں کو چھوڑ کے. ممی ڈیڈی کو بولو بیٹا تم لوگوں کو لے کے جاؤ اجمیر میں. ہاں یہ سال جانا اجمیر میں چھٹی ہے. ہم کو پوچھو اجمیر میں کیا ملتا ہے. اب یہ جتنے ہیں یا خواجہ والے ہیں یا غوث والے اہل طریقت ہے نا. سب کے ہاتھ میں کسی نہ کسی پیر کا دامن ہے. کوئی دامن پکڑ لیا کوئی شال پکڑ لیا کوئی ہاتھ پکڑ لیا کوئی پیرا پکڑ لیا. کسی کو کچھ بھی نہیں ملا تو پیر کی لنگی پکڑ لیا. ایک تو ٹیکنیکل بھی آ رہے ہیں نا آج کل. کیا کریں گے ہاتھ نہیں دینے والے تو کچھ تو بھی وہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی سے. حیدرآباد کا ایک محاورہ ہے میں کیا کروں. تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. وہ اہل نسبت نہیں جو اہل نسبت جو سچے ہیں اور پکے ہیں ان کی طرف آئیے. بیٹے آپ کیا ہیں؟ قادری. آپ قادری بھی ہے برکاتی بھی ہے چشتی بھی ہے. تو یہ سلسلے والے دیکھو ہندوستان میں سلسلوں کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے بڑی تعداد میں چشتیاں ملتی. اور دنیا میں مجموعی اعتبار پہ اگر دیکھو سارے کانٹیننٹ بر اعظم ایشیا افریقہ امریکہ یوروپ یہ سارے ملا لو تو تمام سلاسل میں سب سے زیادہ جس پیر کے متبعین ہیں یعنی جس پیر کے مرید ہیں وہ قادری. اور وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اپنے نانا جان کے وارث ہیں. اور غوث پاک ایک منزل میں آ کے فرمائے خطبات غوثیہ. پیرانے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر میں جب ساری امتوں کو جمع کیا جائے کتنے تھے پیغمبر؟ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 1,24,000 بولو یارو 1,24,000 پیغمبر آئے. اب ان کے سب کے امتہ تھے نا. اب صف جمع ہوئیں گے صف جمع ہوئیں گے تو مسجد میں کتنے صف آئے اپنے امام صاحب قبلہ؟ میں تو نماز پڑھایا مگر نہیں دیکھا مغرب 10-12 ہوئیں گے 12 صف ہیں. اب یہ 12 صفوں میں نماز جب پڑھتے اپن تو اب کیا بولوں میں اب آج کل تعلیمیاں ہیں رمضان کے علاوہ یا جمعے کے علاوہ 12 صفحہ کب پورے ہونا. اپنی قوم اتنی بیزی ہے ماشاءاللہ سے تو ٹائم تو ملتا نہیں. اب جمعے میں اگر 12 صفحہ پورے ہو گئے اور میں بٹھا دیا مولانا حافظ عبد الماجد قادری صاحب برکاتی. مولانا ماجد صاحب آپ کی نظر بڑی تیز ہے چھیل کے ویسے. پرونی میں بیٹھ کے لاتور میں کیا ہو رہا دیکھتے آپ. تو اب ایک کام کرو یہ مسجد میں کتنے قادریاں ہیں کتنے چشتیاں ہیں ذرا جمعے میں میرے کو بولو. تو انہوں نے بولے حضرت ڈیفیکلٹ ہے کیسا پہچانوں گا. تو میں بولا ہمارے جاوید قادری کو مصطفیٰ کو جیلانی کو یہ بچوں کو ساتھ ان لوگوں کو معلوم کون سے پیر کے کون مریداں ہیں کون سے پیر کے کون مرید ہیں. بولے حضرت کام آسان ہو جاتا 3-4 لوکل لوگ آ رہے تو میں پہچان لیتا ہوں. اب اس میں سے پہچان لیے اس میں سے بولے حضرت 200 لوگ آئے تھے ایگزامپل بول رہا ہوں 200 آئے تھے اس میں سے 90 کے اوپر قادریاں تھے. چلو ماشاءاللہ ویری گڈ. اس کے بعد بولے 70 کے قریب چشتیاں اللہ ویری گڈ. اس کے بعد بولے ایک 15-20 رفائی سلسلے کے تھے وہ سے ضرب لگاتے نا احمد کبیر رفائی بولے ان لوگوں کے تھے. اس کا خاموش بیٹھ گئے بولا حضرت پوری گنتی کر دو. نہیں حضرت وہ غلطی سے رانگ نمبر بھی آ گئے. اچھا میں بولا ان کا شمار نکو کرو. تو بولے 180 کی گنتی ہے اس میں سے 90 قادریاں تھے 70 ان لوگاں تھے. بہرحال ایسے ایسا کر کے اب پکڑنا نہیں میرے کیلکولیشن کو ایسی ایگزامپل کو بولو. تو بولے اتنے تھے. بولا ویری گڈ زبردست کام کرے. تو پتا چلا کہ 10 صفوں میں 90 تھے 60% تھے تو 5-6 صفوں میں قادری تھے 3 صفوں میں چشتی تھے 1 صف میں باقی کے
پورے تھے تو بلا تشبیہ بلا تمثیل غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں 110 صفحہ ہوں گے. کتنے؟ اب وہ ایک صف دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک رہیں گی. اب اپنا کیلکولیٹ نہ کرو اپنی مسجد کے حساب سے. آسمان کے اس کونے سے اس کونے تک رہے گی صف. حضور نے فرمایا حدیث شریف ہے کہ اہل محشر کی 110 صفیں ہوں گی، 70 میں میری امت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 46 میں پورے 1,24,000. 24 نمبر والے بھی سن لو. 1,24,000 کی صفیں 40 میں. 70 میں آقا دو جہاں علیہ السلام کے حضور فخر کریں گے. اپنی امت کی کثرت پر کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. یہ بیچ میں آیا تھا شادی کے بعد 1 2 کے بعد کبھی نہیں. وہ ایک بیچ میں چلا تھا. دیکھو حملہ بولے بیٹا حملہ نہیں مانتے. تم 2 پیدا کرو یا تم نکو کرو. تم کرو ہی نکو پیدا، ہم تو بڑھائیں گے آبادی. ابھی پریشان ہو رہے ہیں. انڈیا میں دیکھو یہ لوگ آبادی بڑھا کے کیا پلاننگ ہے کہ بیٹا انڈیا کی پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو حشر کی پلاننگ ہے. انڈیا میں کیا ہوتا تمہارے کو مبارک، تم کر رہے ہیں حکومت تم کر لو، ہم تمہیں روکتے نہیں. لیکن ہمارے پاس دیکھو سب جوانوں کو بول رہا ہوں، جس کو بچے ہونے والے ہو گئے سو لوگ ہاتھ تک کھوٹا، جس کے ہونے والے ان لوگ 1 2 پہ ختم نہیں کرنا. 5 6 7 حشر میں گئے تو بولنا یا رسول اللہ اکیلے نہیں آیا ہوں. کیا بات ہے. 7 بیٹے 70 پوترے 700 7000 پورے میرے چاہے. حضور مسکرائیں گے. کیوں؟ تمہاری کثرت سے میرے نبی فخر کریں گے. کہیں گے مولا دیکھ تیرے بندوں کو لے کر آیا، یہ سب میری امت ہے. اب ان کے جانشین غوث پاک کیا فرمائے مولا؟ اہل محشر میں جب منادی ندا دے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کے دن صدا دینے والا صدا دے گا، صبح کے صبح آ جاؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ. اب یہاں امام بولے تو ایک نیا مسئلہ ہو جاتا. مسجد کے امام نہیں، ایسا مسجد کے امام صاحب کتوں کو لے کے آئیں گے؟ ایسا امام آتے رہے تو معافی چاہتا ہوں پرانے امام، ایسا امام آتے رہے تو پھر قیامت پہ قیامت ہو جانا. انتظار کرتے کرتے ویٹ کرتے کرتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام ذرا سمجھو. ہاں میں اشارتاً بول رہا ہوں، یہ تو پھر ایک مسئلہ ہو جاتا. بیٹھے ہوئے حضرت سمجھ رہے ہیں، شیروانی والے کتنے پیارے ماشاءاللہ. کیا نام ہے حضرت؟ ہاں صابر صاحب، بڑے صبر سے بیٹھے، اللہ سلامت رکھے. آپ سمجھ گئے میرا اشارہ. اب امام بولا تو مسئلہ ہوتا. اللہ فرمائے یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر میں اللہ تمام بندوں کو کہے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ. اب میں بولا بابا دنیا میں سب سے بڑے امام کون؟ بولو ہمارے نبی. پہلے امام کون؟ سمپل کر دیتا ہوں. آپ لوگ کے بی سی نہیں کھیلے ویسا ہے، لاتور والوں کو فون نہیں آیا ویسا ہے. سمپل بول رہا ہوں آپ لوگ. دنیا میں پہلے امام کون؟ ہاں ارے نہیں فقہ کے نہیں بابا، ارے ماجد تم بھی کھا گئے تو کیا مولا علی. ارے 12 اماموں کے پہلے امام کون؟ بولو. نبی نے جسے امام بنایا وہ کون؟ دیکھو ایک ہوتا ہے نماز کا امام، ایک ہوتا ہے امت کا امام. اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب حنفیہ ہیں نا اپن؟ ہاں میجورٹی حنفیہ ہیں ماشاءاللہ. ہاں ہم بھی حنفی، حالانکہ غوث پاک حنبلی ہے. ہم حنفی ہے، غوث پاک کی 29ویں پشت میں اولاد ہے. ہم حنفی ہے. لوگ آپ حنبلی کہیں کنے ہو گئے؟ تو میں بولا غوث پاک بولے اولاد کو تم لوگ حنفی رہو. بھائی حنبلی اس لیے ہو رہا ہوں، احمد بن حنبل کی طریقے کو بچانا ہے، تم لوگوں کو ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم حنفی. اب امام اعظم ابو حنیفہ کون؟ امام ارے بولو امام اعظم نعمان بن ثابت کون؟ امام اعظم. اب آپ کوئی بچہ ٹھہر کے بولا ہمارے امام اعظم اس لیے آئے نماز اس نے پڑھا. ارے تو فون میں ہمارے امام اعظم نہیں آئے میں نماز نہیں پڑھتا. ہم سب بولتے بیٹا امام اعظم جا کے 900 برس ہو گئے.
1200 برس ہو نہیں آئی، امام اعظم نہیں آتے، چلو یہ امام صاحب کے پیچھے پڑھ لو، تو امام اعظم تو نہیں آئی، یہ امام صاحب کے پیچھے بولو نماز پڑھنا ہے، اب انتظار میں بیٹھ گئے امام اعظم آئے تو پڑھتا ہوں، رافضی یہاں بیٹھے ہوئے دیکھو، امام غیب آئے تو چھوتا، میں بولا علی کا ہر بچہ امام مہدی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہدی کہتے ہدایت کا راستہ بتانے والے کو، واہ کیا بات ہے، ادھر ادھر مت دیکھو، وہ جب آئیں گے تب آئیں گے، قیامت ہو جائے گی، پیارے علی کی ساری اولاد ہدایت دینے والے، بے شک حق، ہدایت کا راستہ بتانے والی ہے، ہدایت کی طرف بلانے والی ہے۔ اب پہلے امام کو ارے کیا برکت پورے والوں کی برکت چلے گئی، زور سے بولو، پہلے امام کون؟ مولا علی۔ اب حشر میں کیا کریں گے اللہ؟ علی والو آ جاؤ، کیا بات ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ سے پارے کیا ہے تھے؟ سوچ کے بولنا رہا، ہاں ماشاءاللہ، وہ سے 16ویں پارے کی آیت ہے، حافظ ہونے کا فائدہ رہتا ہے، 16ویں پارے کی آیت ہے، اللہ بولے گا امام کے ساتھ آؤ، اکیلے نہیں آنا، ابھی لوگ آ جائیں گے نمبریاں آگے، اللہ آپ بلائیں نا ہم آگے، اللہ بولے گا سنے نہیں، قرآن میں 16 پارے میں کیا بولا تھا؟ پڑھیں گے تو سمجھیں گے، نہ سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں، دھوتے کے ویسا رٹے گے، اللہ فرماتا ہے کہ امام کے ساتھ آؤ، یہ ہمارا نصیب ہے، ہم دنیا کے سب سے بڑے امام کے ساتھ جائیں گے، ہم دنیا کے سب سے بڑے کائنات کے اولین امام کے ساتھ جائیں گے، ہم کسی گلی کے امام کو لے کر، مصلی کے امام کو لے کر، تیرے میرے امام کو لے کر نہیں ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم اس کے پیچھے جائیں گے جو غریب نواز کا امام ہے، ہم اس کے پیچھے جائیں گے جو غوث عالم کا امام ہے، ہم احمد کبیر رفاعی کا امام ہے، جو امام شاذلی کا امام ہے، جو اماموں کا امام ہے، جو امام حسین کا امام ہے، جو امام حسن کا امام ہے، جو امام باقر کا امام ہے، جو امام جعفر کا امام ہے، جو امام موسیٰ کا امام ہے، امام علی کا امام ہے، امام رضا کا امام ہے، امام تقی کا امام ہے، امام عسکری کا امام ہے، دنیا میں جتنے امام آئے ہیں تمام کا امام میرا امام مولا علی ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اب کیا ہوں گا ان لوگاں جو ہے قادری تو بولتے ہیں اپنے آپ، سمجھ گئے، ہنس رہے ہیں، ماجد صاحب ہنسے کی پھنس جاتا ہوں، آپ زیادہ مت، اب اللہ بولے گا نہیں نہیں ہمارے پاس تو دیکھو ہمارے پیر کی محبت ہے، ان کے پیر کی محبت ہے، ان کے پیر کی محبت ہے، پیرانے پیر کی محبت ہے، وہاں رک جاتا، اللہ بیٹے آگے بڑھو، ابھی غوث پاک کے صدقے فیملی کے ساتھ بغداد شریف جا کے آئے، 11ویں شریف وہیں گزارا، اللہ آپ تمام کو غوث پاک کے دربار کی زیارت، 11ویں کا تو لطف ہی الگ رہتا، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ میں کیا بیان کروں، تو وہاں میں جب گیا اور بارہا گیا ہوں، پیرانے پیر کا صدقہ ہے، تو اس بار میں سوچتا رہا کہ پیرانے پیر آپ نے بھی بچپن گزارا ہے، بولو، اور غوث پاک کا بچپن کتنا خوبصورت ہے، ہاں معلوم کسی ولی کا ایسا بچپن ہے، پیدا ہوئے نہیں، پیٹ میں ہے، کہاں؟ آپ کل اسکیننگ کرے بھی تو معلوم نہیں ہو رہا، کہیں کو نہیں ہو رہا، پہلے معلوم ہو جاتا تھا، ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی تو ریڈیالوجی میں جا کے انٹرفیئر کر رہی، معلوم ہی نہیں ہو رہا، آپ کو بچی ہے، انہوں منہ لٹکا لیں، اور وہ بچی ہوگی کہتے ہیں، بچہ ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس یہ کیا ہوگا تو نہیں وہ انٹرفیئرنس ہو جا رہے ہیں، آج کل معلوم نہیں ہو رہا، پہلے سونوگرافی میں معلوم ہو جاتا تھا، آج کل معلوم بولو نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا، اب آؤ اس لاجک کی طرف پلٹ کر چلو، حشر کا میدان کیا ہے بولو، حشر کا میدان، اماموں کے ساتھ پکارے جائیں گے، کس کے ساتھ؟ اماموں کے ساتھ، اپن جائیں گے پیرانے پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر کے ساتھ، تو میں جب وہاں جا کے ٹھہرا تو نہ سرکار آپ کا بچپن اتنا خوبصورت، اتنا حسین، تو ایسا بچپن تو ہم نے کسی کا سنا ہی نہیں، اور جو بچپن کے واقعات رسول اللہ کے سنے نہیں سنے، جھولے میں ہیں ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے، دائی حلیمہ پریشان ہو گئے، ہاں یہ کیا ہو رہا، بولے میرے اور تمہارے نبی جھولے میں ہے
ایسے اشارہ کرے تو چاند دیکھو ادھر ہے ماشاءاللہ، آج کیا ہے 13 ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا دے ماشاءاللہ، تو رسول اللہ ادھر اشارہ کرے تو چاند ادھر ہو گیا، ادھر اشارہ کرے تو ادھر ہو گیا۔ بیوی حلیمہ بہت دیکھتے رہ گئے، یہ کیا ہو رہا، چاند ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو میرے نبی جس طرف اشارہ کرے چاند اس طرف ہو گیا۔ اب ان کے جانشین پیرانے پیر ایسی نہیں ہوئے، جانشین غوث پاک۔ اماں جان بچپن میں پوچھے، یا عبد القادر بیٹے میں اکثر دیکھتی تھی تم پہلا قدم رکھے گی پہلے آسمان، دوسرا رکھے گی اوپر، تیسرا چاند میں، چاند کو جا کے سیر کر کے آتے تھے، اب جوان ہو جب سے نہیں جا رہے۔ تو غوث پاک مسکرائی، یہ نہیں بولے امی جان میں تو نہیں گیا تھا، آپ کے ساتھ دیکھے، اب بھی غوث پاک کی والدہ ہے بھائی، امام حسین کی شہزادی ہے وہ۔ غوث پاک مسکرا کے بولے امی جان بچپنے میں جاتا تھا۔ بولے بیٹا عبد القادر اب کیوں نہیں جاتے؟ تو بولے اماں جان عبد القادر کا جلال برداشت کرنے کی تاب نہیں رہی اب چاند میں، اب وہ میرا جلال برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں جاتا۔ نانا جان چاند کے ساتھ کھیلے، نواز سے بھی چاند میں جا کے آئے، یہ مدد یہ دستگیری۔ ایک واقعہ ہے یہاں پہ، دمدار بیڑا پار والے ہوئیں گے نا، ہاں ہوئیں گے، مداری سلسلے کے، ان کے سلسلے کے لوگوں سے پوچھو، زندے شاہ مدار بدی الدین صابری رحمہ اللہ، ان کا اور سے مبارک آ قریب ہے نا بالکل۔ اے بچے، اے بیٹا بات نہ کرو، پن ڈراپ سائلنس، چھوڑی موڑی بچوں، اوکے کلاس میں ٹیچر کہتا بولتے ہیں، ہاں ویری گڈ۔ چلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سید۔ حضرت سیدنا بدی الدین زندے شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ، علیہ رحمت و رضوان، جن کا بورس آنے والا ہے، 400 سال کے اوپر عمر تھی، کتنی 400۔ اب نکو دیکھو اپنا، کوئی بھی جینے والے نہیں، حالات بہت خراب ہے، یہ حکومت تو ویسے مار دے رہی۔ 400 سال پلس عمر تھی ان کی، انہوں 100-125 سال کے تھے۔ پیرانے پیر بچپن کے ایام چل رہے، کیا چل رہی؟ بچپن کے ایام۔ غوث پاک بچوں کے ساتھ ہیں مشغول پلے گراؤنڈ میں، اور انہوں نے جیسے ہی غوث پاک کو دیکھا سمجھ گئے، ولی 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 را ولی می شناس، فارسی کا وقولہ ہے ولی را ولی می شناس، ولی ولی کو پہچانتا، یہ پہچان گئے۔ یہ دیکھ کے بولے یہ وہی بچہ ہے جو سلطان الاولیاء ہے، یہ وہی ہے جو ارشاد فرمائے گا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو غوث پاک کو دیکھ کے بولے، دور سے رہا نہیں گیا، قریب جا کے بھی سلام کر سکتے تھے، انہوں یہ سوچا انہوں چلے جائیں گے، دور سے پڑھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جواب دیا ایک بار یہ 2 وقت دیے، ایک سلام کا ایک جواب۔ پیرانی پھر کیا کرے مارو، وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انہوں بولے ہاں یہ سلطان ولایت ہونے والے ہیں، خطب زمان ہیں، مہدرزاد ولی ہیں، جن کی بشارت جنید دے کر گئے ہیں، جن کے بارے میں سر سقطی بول کر گئے ہیں۔ جنید اپنی مجلس میں سر کو جھکا کر گئے، مریدوں نے کہا سرکار کیا ہو گیا، وہی تو نہیں آتی نا اولیاء پر، حضور کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ 6 صدی ہجری میں ایک علی کا پوتا آئے گا، حسن کا شہزادہ آئے گا، ماں کی طرف سے حسینی ہوگا، اس کا مقام ہی ہوگا، اعلان کرے گا جامع مسجد بغداد سے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جنید ابھی سے سب جھکائے دیتا، 200 سال پہلے۔ وہ شان والے ہیں میرے پیرانے، وہ شان والے ہیں میرے پیرانے پیر۔ انہوں پریشان ہو کے بولے ہاں ایک سلام کے 2 جواب، what is the story? Let's go and ask him۔ آئے غوث پاک کے بولے شہزادے میں تو جان گیا، پہچان گیا اور مان گیا، لیکن یہ ایک سلام کے 2 جواب شریعت میں تو نہیں ہے نا آپ کے نانا کی، ایک سلام کا ایک ہی جواب ہے، 2 جواب نہیں ہے۔ غوث پاک مسکرائے، دیکھو غوث پاک مسکرا کے بولے کہ حضرت بدی الدین ایک مرتبہ آپ میرے گھر پہ آئے تھے والد صاحب سے ملنے، دونوں بولے ہاں میں آیا تھا، آپ تو پیدا نہیں ہوئے تھے نا۔ تو غوث پاک فرمائے والد صاحب گھر پہ نہیں تھے، حضرت موسیٰ جنگی دوست گھر پر نہیں تھے، میں اماں جان کی پیٹ میں تھا، میں اماں جان کی پیٹ میں تھا اور گھر پہ کوئی نہیں تھے۔
آپ نے سلام کیا اور آپ نے سنا نہیں میرے بابا کا قصہ. وہ کیا؟ وہ سیب کا قصہ. کیا قصہ تھا سیب کا؟ سیب نہر میں بہتے آ رہا، غوث پاک کے والی جا رہے، دیکھے بھوک لگ رہی تھی، نہر میں بہتے ہوئے آ رہا، اٹھائے پوچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھا لیا. کھاتے یہ خیال آیا یا اللہ یہ کیا کر دیا میں، بغیر اجازت کے، کس کی ملکیت تھی، کس کا مال تھا، میں کھا لیا، اب کیا کرے؟ بولے نہیں، اب جس کا تھا اس کے پاس جانا. وہ نہر کو فالو کرتے کرتے جو لہروں کی طرف سے سیب آیا، ہوتے 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 ایک حدیقہ جسے باغ کہتے ہیں، باغ میں پہنچ گئے سیبوں کا. یہ کہاں کی بات ہے؟ ایران، جیلان. اب ایران میں ہے جیلان، کہاں ہے؟ پریزنٹلی ایران میں ہے. خوبصورت جنت نما باغ، نہر سے سیب بہ رہا. اب سیب جہاں ہوتا وہاں پہ لاتور کے ویسا موسم تھوڑی رہتا. ہاں کشمیر میں ہوتا سیب، یہاں پہ کہاں ہوتا؟ کشمیر کتنا خوبصورت ہے، ایران بھی ویسی خوبصورت ہے، جنت نشان ہے. فالو کرتے کرتے پہنچے خوبصورت باغ. ایک بزرگ ترین شخصیت، بڑا روب سیادت جن کے چہرے سے نمایاں ہے، وہ اللہ اللہ کرتے بیٹھے. جیسے ان کو آتے دیکھے انہوں بھی پہچان گئے، انہوں بولے یہ بہت بڑی سختیت آ رہی ہے، یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ سب سے بڑے کا بابا ہے، یہ پیر نہیں ہے، یہ پیرانے پیر کا باپ ہے، یہ غوث اعظم کا بابا ہے. کہیے پلیز کم انسائڈ. اندر گئے. جاتے حضرت موسیٰ جنگی دوست نے کہا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا دیکھیے حضرت بات اتنی سی ہے، وہ ندی میں سیب بہتے آ رہا تھا، مسکرائے، ہاں ہاں وہ میرے ہی باغ کے گر جاتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے، وہ میں اٹھا کے کھا لیا. تو اب آپ کیا بولتے ہیں؟ کوئی نیک آدمی آگے بولے نوجوان میں مسافر ہوں کھا لیا، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اور ہونا تو اور لے کے جائیے، آپ مسافر ہیں. انہوں نے بولے اچھا آپ میرا سیب کھا لیے، آپ کو قیمت چکانی پڑی. اللہ بیچن بڑی قیمت دائیں نہیں، پیسے ویسے نہیں، آپ کو 1 مہینے تک میرے باغ میں پانی ڈالنا پڑے، ایک سیب کی قیمت. اللہ اکبر. بولے منظور. اس کے بعد پھر اجازت مانگے، پھر ایک ڈیوٹی، پھر اجازت مانگے، پھر ایک ڈیوٹی. آخری میں جب بہت ٹائم ہو گیا جانے لگے تو بولے ایک شرط پہ رخصت، ایک سیب کی قیمت. ہم پتہ نہیں لوگوں کا کتنا کھا جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو قادری بولتے ہیں. توجہ طلب بات. اب آپ لوگ نہیں کھاتے بھائی، آپ لوگ نہیں کھاتے، وہ رسیدہ والے کھا جاتے. معافی چاہتے برا نہیں ماننا، رسید والے ہیں، لگاتے کدھر کی کھاتے کدھر کی، جاتا کدھر کی، قوم کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا. وہی حالت ہے، وہی رفتار ہے بے ڈنگی جو پہلے تھی سو بھی ہے. قوم کی حالت بدل رہی نہیں. مولانا کا پیٹ بڑا ہوتا چلے جا رہا، مدرسہ بڑا ہوتے چلے جا رہا، عمارت بڑا. یہ مولائی مولویاں ہیں، ان کی طرف نکو دیکھیے، ادھر دیکھیے جہاں بلڈنگ آئیں. ہم کل بھی غریب نواز کے غریب تھے، آج بھی غریب نواز کے غریب ہیں. ہم لوٹنے والے نہیں، لٹانے والے ہیں. سبحان اللہ. لوٹنے والے الگ رہتے ہو، اونچے اونچے پیجامے پہن لے کے، گھٹے ڈال لے کے. ہمارے کو دھوکہ نکو دیو بابا، ہمارے کو سب معلوم ہے کس کا کتنا بینک بیلنس ہے. RTI کا زمانہ ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن. ایک اپلیکیشن ڈالے تو بینک میں معلوم ہو جاتا کتنا مال رکھے ہوئے مولا. خیر وہ الگ ٹاپک ہے، جان تو اپنے کو کیا کرنا ہے. تو ایک سیب کی قیمت آخری میں یہ طے پایا کہ دیکھو تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. آج کا نوجوان رہا تو کیا ہوتا، ہری ایک سیب 100 دے دیتا ہوں بھائی، چھوڑ دو، پوری بنڈی لا کے دے دیتا ہوں. ہمارے جاوید کا تو کاروباری ہے، پوری بنڈی لا کے دے دیتا ہوں، شادی مت دو. انہوں بولے اچھی بات ہے، منظور ہے، کیا کروں، غلطی کرا تھا نا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی. تو بولے بیٹی کے بارے میں ذرا سن لو، میری آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے بول نہیں سکتی، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ پیرانی پیر کے والد، پیرانی پیر کے حسن و جمال کا جواب نہیں، ان کے والد کیسے سن رہے ہو؟ بولے منظور منظور منظور. نکاح ہو گیا، شب عروسی کمرے میں گئے، باہر نکل گئے، السلام علیکم بول کے گئے، جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باہر آ گئے، حضرت اپنے باغ میں بیٹھے. کیا ہوا بیٹے؟ تو بولے آپ تو بولے تھے اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی، گونگی ہے، بول نہیں سکتی، بہری ہے، سن نہیں سکتی. ایک سلام کا تینوں سے تعلق ہے، ایک سلام کا تینوں سے تعلق ہے. اسی لیے کہ جب میں نے سلام کہا تو کانوں سے سنا اور آنکھوں سے میری طرف دیکھا. میں کمرے میں ایسے داخل ہوا، میں ادھر تھا تو ادھر دیکھا، ادھر بھی دیکھ کے جب میری طرف دیکھا، سنا، جواب دیا. تو نہ اندھی ہے، نہ بہری ہے، نہ گونگی ہے، اٹھ کر استقبال کیا.
اس کا مطلب ہے لنگڑی بھی نہیں ہے، ہاتھ ہلا کے سلام کا جواب دیا، اس کا مطلب ہے لولی بھی نہیں، میں سمجھا کوئی اور ہے۔ تو غوث پاک کے نانا جان کیا بولے معلوم؟ غوث پاک کے نانا بولے دیکھو بیٹا بات اتنی سی ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو سن رہی ہیں، ہم قادری ہیں نا، غوث پاک کے غلام ہیں، سوئے۔ غوث پاک کے نانا جان نے کہا بیٹا میں نے اندھی اس لیے کہا کہ کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں، سبحان اللہ، بہری اس لیے کہا کہ کبھی غیبت سنی نہیں ہے، گونگی اس لیے کہا کہ کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی بازار کو گئی نہیں ہے، لولی اس لیے کہ کبھی غیر محرم کو ہاتھ لگایا نہیں۔ یہ والدہ اب گھر میں تنہا ہے، جواب دیتے زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ نے بولے کہ غیر محرم کو آواز، پیرانے پیر بولے میری اماں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ غیر محرم کو آواز سنانا نہیں چاہتی تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ کے سلام کا جواب دے دوں، حالانکہ میں پیٹ میں تھا، توجہ ہے، میں پیٹ میں تھا، میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ اگر میں جواب دیتا تو اماں جان ڈر جاتی، تو کہا اے بدی الدین وہ ایک سلام کا جواب ادھار رہ گیا تھا آج لوٹا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ اب ذرا سوچو جلسے کے اختتام میں غوث پاک میں سلام پڑھیں گے ہمارے حمادی برادر، غوث پاک جواب دیں گے تو کس کس کی بگڑی بننے والی ہے، اسی لیے بولتے غوث پاک کو سلام کرتے رہنا، جواب آیا تو کام بن جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے دربار پہ میں جب تھا تو اللہ پیرانے پیر آپ کا بچپن اتنا خوبصورت، اب بچپن میں کیا ہوتا معلوم، چلتے چلتے گر جاتے، گرتے نہیں گرتے، کوئی بھی ہے چیلنج کرنے والے یہاں پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ضعیف اللہ اور عمر بڑی کرے، بچپن میں گرے ہوئے نا، بڑھاپے میں بھی گرتے رہتے، بچپن بڑھاپا دونوں ایک وجہ، اللہ آپ کو گرنے نہ دے سنبھال کے رکھے، بولی حضرت جاتے آتے کیا بول کے گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دیدے اور گھٹنے سو بزرگوں کے ہمارے سلامت رکھے، گرتے وقت کیا بولتے؟ ماشاءاللہ ایک زبان ہے ہمارے پاس بے ساختہ نکلتا، گرنے والے کو یا علی مدد، کیا بولتے؟ بولو یا علی مدد بولتے نہیں بولتے، گرنے والا سمجھ جاتا، گرنے والا گرتا رہتا ہے سمجھ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کیوں سمجھ جاتا ہے؟ اسی لیے کہ جب نبی دنیا سے جانے لگے علی کا ہاتھ پکڑا، ایسا ہاتھ اٹھایا، دیکھو ہاتھ توجہ ہے، وہ غدیر خم کا منظر یاد کرو، سنتے رہتے کچھ بھی نہیں ہوتا، ذرا سوچنا بھی فکر بھی کرنا، ایسی بول لیتے تھے نا من بول تو مولا وحضا لیو مولا، ختم ہو گئی تھی بات۔ حضور ایسے ہی بولتے تھے میں جس کا مولا علی اس کا مولا علی، وہاں ہوتے رسول اللہ یہاں ہوتے نہیں ادھر بلائے، میرے بارے میں کیا بولتے؟ صحابہ حضور کی فضیلتیں بیان کرنے لگے، اس کا ہاتھ لیے کیا کرے، ہاتھ لے کے ہاتھ اٹھائے، اٹھا کے بولے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ مولا کا ایک معنی مددگار کے مطلب یہ کہ گرنے والے کو جیسا محمد الرسول اللہ سہارا دیتا ہے ٹھیک اسی طرح علی المرتضیٰ بھی سہارا عطا فرماتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو میں گیا کہ بولا سرکار غوث پاک بچپن میں آپ کا وظیفہ کیا رہا؟ ہمارا وظیفہ یا غوث المدد یا غوث ہے کہ نہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شہری، کیوں ہمارے بڑے غوث پاک چشتی وایا غریب نواز کا نعرہ لگاتے مدد کن یا معین الدین، بولو مدد کن یا معین الدین، چشتی بولتے، ہر سلسلے والے اپنا نعرہ لگاتے اور لگانا بھی چاہیے، اپنے پیر سے استغاثہ طلب کرتے، کیا کرتے؟ بولو استغاثہ مدد کے لیے اپنا پیر کا نام پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ ہر سلسلے والا اپنے پیر کا نام پکارتا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں قادری ہوں تو یا غوث، چشتی ہوں تو یا غریب نواز، رفائی ہوں تو یا احمد کبیر رفائی، نقشبندی ہے تو حضرت نقشبند کا نام پکارے گا۔ دنیا کے جتنے سلسلے ہیں اپنے اپنے پیر کو ان کے مرید پکارتے۔ میں نے سوچا غوث پاک آپ کو بھی تو ضرورت پڑی ہوگی، پیرانے پیر آپ نے کس کو پکارا؟ تو غوث اعظم کی مرکز سے صدا آئی تو مجھے پکارتا ہے، میں علی علی کو پکارتا ہوں۔ سبحان اللہ،
चमन चमन गली गली। गरीब नवाज के पास जाओ। गरीब नवाज हिंदुस्तान को आए ना भाई, ऐसी थोड़ी आए। हमारी हजरत मदरसा बनाए, हमारी हजरत किताब लिखे। मैंने कहा गरीब नवाज आए, मुसलमान बनाए तो तुम लोग मुसलमान बने। बेशक बेशक हम इतनी जो बात। बेशक गरीब नवाज नहीं आते तो टन टन टन, नहीं तो फिर सुबह में थोड़ा तबर्रुक दे दो बोल के ठहरे हुए रहते आप लोग भी। लेकिन आज जो माशाल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मस्जिदों से जो अजाने दे रहे हैं ना, अच्छा शेर बोले थे, याद तो नहीं है, अच्छा बोले थे। ये जो सदाएं बुलंद हो रही है किसका सदका है? गरीब नवाज का। बोलो, शर्मा रहे क्या? नहीं शर्मा रहे ना, शर्माने की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान में आज 20 करोड़ मुसलमान, बाजू के मुल्क में 20 करोड़, उधर बांग्लादेश में 20 करोड़ मिला तो कितने होते मालूम? 60 करोड़ हो जाते। ये 60 करोड़ मुसलमानों को जो तबलीग करने वाली सबसे बड़ी जात कौन है? जमीन हमवार करे। गरीब नवाज क्या करे मालूम? आके देखे बंजर जमीन है, बंजर, पूरी बंजर। बंजर जमीन के ऊपर जाके बीज डालो, इनको बोलो इनकी हजरत को लेकर जाओ, इनके मौलाना का नाम लियो, कुछ भी लेके बीजा डालो। बच्चा के बता दीवाने हो गए क्या? सड़क गए क्या? धूप वूप गर्मी लग गई क्या? तो बोलो कहीं को लगी गर्मी मेरे को? अरे बंजर जमीन में सीड डाल रहे, बंजर जमीन में बीज डाल रहे, उगता क्या? बंजर जमीन में बीज नहीं उगता। जमीन अच्छी करो, जमीन साफ करो, जमीन में से पत्थर निकालो, जमीन को नई जिंदगी दो, उसको अच्छा मुसक्का बनाओ, उस पर पानी डालो, उसके बाद बीज डालो, उसके बाद पानी डालो, उसके बाद इंतजार करो, फिर छोटा पौधा निकलेगा, फिर फसल तैयार होगी, फिर इंतजार करो, फसल तैयार जब हो जाए पूरी, उसके बाद काटो, उसके बाद फैक्ट्री को लेके जाओ, उसको पॉलिश करो, उसको पकाओ, फिर खाओ। अम्मा इतने कामा करना खाता ही नहीं, भूखा मर जाता। क्या खाता? अब ये जो लोग बोलते ना हमारे हजरत करे, नहीं रहते तो गरीब नवाज को कौन पूछते थे? अरे दीवानी, अकल के होश के नाखून ले, नहीं है तो किराए पे मंगले किससे? वो चुप चुप के औरता नेल्स लगा लेके फिरते थे, वो तो भी लगा ले। क्यों? इसीलिए कि तुम तो फसल तैयार हो बात है। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बेशक तुम तो फसल तैयार हुई बात आए। मेरे गरीब नवाज जब आए, जब जमीन में हल तो क्या जमीन पर चलने के भी काबिल नहीं थे। बेशक बेशक। उन्होंने आए बोल के तुम फसलों पे फसला काट रही, फसला काटे काटे हटे, दिल ने भरा तो जेबा काट रहे। अब जेबा काट काट के दिल भर गया तो अब सैयदों के गलों पे नजर है। हम करबला में नहीं डरे बेटा। वाह वाह, क्या बात है। यहाँ थोड़ी डरने वाले, प्योर सैयद डरता नहीं, और जो डर गया वो सैयद होता नहीं। 22,000 तलवारों के सामने इमाम हुसैन नहीं डरे। 6 महीने के बेटे को ऐसा ऊपर कर दिया, हुरमला तीर मारा भी तो अफसोस नहीं करे, क्योंकि लड़ाई हक की थी। क्या थी बोलो? हक की लड़ाई थी। तो अली की औलाद डरने वाली नहीं। अब आओ पलट के टॉपिक पे, मुद्दे पे जरा दूर निकल गया था। पीराने पीर सैयदना गौसे आजम दस्तगीर का नाम जपने वालों, गौसे पाक के जुबान पर भी एक ही नाम है। क्या है? अली। अली जिस ख्वाजा ने हिंदुस्तान को इस्लाम का गहवारा बनाया, 20 उधर 20 इधर 20 उधर, अब पकड़ना नहीं फिगर, कमो बेश अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेटली 20 इधर 20 इधर 20 इधर, 60 करोड़। गरीब नवाज के पास बोलो सरकार, आप जब हिंदुस्तान को आए, हिंदुस्तान बड़ा टफ था। ये जो बैठा हुआ है ना, इसका बाप दादा परदादा शक्कर दादा था, बड़ा डेंजरस था। पूरे छोटे 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 राजों का महाराजा था, छोटा मोटा आदमी नहीं था उन्हें। वहां पे जब आए तो सरकार चंद फखरा को लेके आए, ना फौज थी ना हथियार था, बस किरदार था। नबी का खून था, अली की जुर्रत थी, इमाम हसन की हैबत थी, इमाम हुसैन की शुजाअत थी। बड़ी लोग आ गए। मैंने कहा सरकार कभी तो डर लगा हो? तो कहा पढ़ा नहीं कुरान? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़न। तो कहा ठीक है पढ़ लिया। सरकार आप तो, आपकी विलायत में क्या शक है? आप हिंदुस्तान में सुल्तान विलायत,
اس میں کوئی شک نہیں سرکار، لیکن سرکار کبھی تو یاد آئی ہوگی، سہارے کی ضرورت پڑی ہوگی، تو غریب نواز کی مرکز سے بھی ایک ہی صدا آئی گی کہ معین الدین کو پرتھوی راج کے مقابلے میں جب جب ضرورت پڑی معین الدین کا بھی نعرہ ایک ہی تھا، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ حیدری یا علی، کیا تھا بولو؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی حق معین۔ تو غریب نواز کا نعرہ کیا؟ اب جا کے معین الدین چشتی غریب نواز کی مرخت پہ پوچھو، آپ اتنا علی علی کے کو بولتے ٹکنے دیتے؟ اجمیر میں بیٹا ہندوستان سے نکال دیتے، برما میں جا کے پناہ لینا پڑتا۔ کہاں پہ؟ یہ تو غریب نواز کا صدقہ ہے، بڑی عزت اور احترام سے جی رہے ہیں، اور اللہ سلامت رکھے۔ تمہارا تو بڑے خوش نصیب ہے، تمہاری بستی میں قلندر رہتا ہے کیا بات ہے، سبحان جس کا نام ہی اختر علی ہے۔ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہے بولو؟ اختر سید اختر علی شاہ بابا، حسینی سادات سید اختر علی۔ اب دو ناموں کو پکڑ لو، اختر کو علی، دو پکڑ لو۔ کیا پکڑ لو؟ علی تو معلوم نا، علی کا مطلب کیا؟ اعلیٰ و اولا۔ اللہ کا بھی نام میں علی ہے، شیر خدا کا نام بھی بولو علی ہے۔ اختر کا مطلب کیا ہے معلوم؟ ہاں میری صورت نہ کو دیکھو، ڈکشنری دیکھنا جا کے۔ اختر کا مطلب ہے ستارہ، چمکنے والا ستارہ، وہ ستارہ جو چاند گہن لگے بھی تو چمکتے رہتا۔ ایسی جو ایسی انگلش زبان میں اس کو اورائن بولتے ہیں، اورائن یوں یوں رہتا چمک، اس کی چمک ختم ہی نہیں ہوتی۔ صبح سورج نکل گیا اس کے بعد بھی دکھتا ہے انہیں، کیا کہ دیکھنا فجر پڑے بعد نہیں ملا تو حیدرآباد آ کے پوچھنا میرے کو۔ صبح میں سورج نکل کے آب و تاب کے ساتھ چمکتے رہتا ہے، لیکن پھر بھی اختر نظر آتے رہتا اور بولتا ہے سورج تو نکل گیا تو کیا ہوا، اختر پھر بھی دکھتا رہ گئے۔ بہت دیر تک نظر آتا رہتا ہے، اسے اختر کہتے ہیں۔ ارے یہ عام اختر آسمان کا ہے جس کو کوئی بجھا نہیں سکتا، جو علی کا اختر ہے اس کو کون بجھائے گا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دربار مرشدی، دربار مرشدی۔ ارے 1000 نہیں 1,00,000 مولویاں سر پٹک کے مر گئے تو بھی علی کے اختر کی روشنی۔ تم فتووں پہ فتوے دو، ہمارے پاس ردی پہ ردی بڑھ لی، ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ ٹیشو پیپر ملا کے یوز کر لیتے بعد میں۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں فتووں سے، لیکن تم ڈرو، علی کی اولاد کا بغض چھوڑ دو، علی کی اولاد کی دشمنی دل سے نکال دو۔ ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا، تمہارا کچھ بھی نہیں رہتا۔ امام حسین کا کچھ گیا کربلا میں؟ علی اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، اور محمد چلے گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، سب چلے گئے، لیکن حسین اور حسین کی اولاد کا نام آج بھی زندہ ہے۔ یزید کو سب مل گیا، لیکن یزید کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ آج گلی گلی حسین نظر آئیں گے، یزید نظر نہیں آتا۔ یزید سے یزید کیا مسئلہ ہو جاتا، کہاں جان اتنی محبت رکھتے نا، گھر میں بچہ پیدا ہوا تو بولو اس کا نام یزید رکھو۔ کیا بات ہے؟ آپ لا مشورہ دیو، جا کے بولو آپ لا حسین سے چڑھتے نا، گھر میں ایک بیٹے کا نام یزید رکھو تو اماں پکار کے بولتی دشمن ہے کیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کہیں کو یزید رکھیں گے اتنا اچھا نام، ادھر کا رہتا نا یزید رکھیں گے تو انہیں بولتی نہیں رکھ سکتے یزید، دیوانے یزید رکھے تو گلی میں نکلتے ماریں گے بچے، اللہ بولیں گے یزید مل گیا، محرم میں سر پھوٹ جائے گا اس کا، جینے نہیں دیں گے لوگ۔ تو آج تک وہ یزید ملا، بولے یزید ملا نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین نے سب کچھ لٹا کر راہ حق میں اپنے نانا کے دین کو بچایا، تو وفادار مسلمانوں نے کہا کہ رہتی دنیا تک سرکار آپ کے نام کا نعرہ لگاتے رہے، نعرہ حسین، حق حسین،
اور علی کا جو اختر ہے، ایک بات لگی ذہن میں علی سنا دیتا ہوں، شکیل صاحب یہ سب انہی کے عاشق بیٹے ہیں، اور سرکار شہزادے غوث اعظم میرے بابا سیدی آقائی مولائی مرشدی تاجدار مملکت قادریہ سرکار سیدی کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز سے تو اختر علی شاہ ظفر اللہ کو بہت محبت تھی۔ وہ جیتتی جاگتی تصویر بولتے نہیں، وہ دیکھ لو، حالانکہ میں تصویروں کا قائل نہیں ہوں، بچے لگا دیے تو بولا اٹس اوکے، لگا دیے تو ادھر دیکھو، کیسی محبت تھی، ایسے سینے سے لگا لیتے تھے شہزادے غوث اعظم، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ علی کا اختر ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ علی کا اختر ہے۔ حضرت پیر نصیر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، اختر کہتے ہیں ستارے کو اور علی کے ستارے کو۔ اب پیر نصیر پر اللہ کی لاکھوں رحمت ہے، کیا فرمایا پتا ہے؟ اصحابک النجوم کا ارشاد بھی بھلا، اصحابک النجوم کا ارشاد بھی بھلا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ، پیر نصیر فرماتے سب سے بلند ستارہ علی کا۔ علی کا نام ہی اعلیٰ ہے، علی کا نام کا مطلب ہی اولا۔ اللہ نے جب نام علی رکھ دیا تو دنیا میں کون ہے جو علی اور علی کی اولاد کی عظمت کو گھٹائے؟ تم مٹ جاؤ گے، علی کی اولاد کا نام نہیں گھٹا سکتے۔ دو علی کے ایسے بیٹے، ایک حسن ایک امام حسین علیہ السلام، ہے جواب؟ اتنے بڑے بڑے آئے نا، بولیے حضرت اللہ ہے، امام حسن امام حسین کا جواب ہے تو لا کے بتاؤ نا، ہے تو لا کے بتاؤ، آپ کے حضرت کے بیٹے تھے نا، لا کے بتاؤ۔ بنو امیہ میں بھی تو بیٹے ہوئے نا، لا کر بتاؤ۔ بنو عباس میں بھی تو بیٹے ہوئے نا، لا کر بتاؤ۔ کتنے خاندانوں میں بیٹے ہوتے رہے، علی کے بیٹوں کا جواب لا کر بتاؤ۔ تو کہنے والا کہے گا حضرت اللہ نے دو ہی بنائے ہیں، ایک حسن رکھا ایک کا نام حسین رکھا، نہ ان کا جواب ہے نہ ان کا جواب ہے، اسی لیے کہ یہ دنیا کے بادشاہ نہیں، یہ جنتوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بولا اچھا، ویری گڈ، اتنا تو بولے۔ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، کیا مطلب اس کا ٹرانسلیشن؟ یہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے کیا ہے؟ سردار ہے۔ میں بولا، مولانا بولے، مفتی صاحب بولے، رسول اللہ فرمائے سوپ مانتے آؤ، اب ذرا آؤ علی کی شان گھٹانے والوں، علی کے رتبے کو کم کرنے کی کوشش کرنے والوں، علی علی بولنے پر رافضیت ہم پر الزام لگانے والوں، ذرا سوچو جن کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، ان بیٹوں کے باپ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ کر سکتے کوئی مقابلہ؟ نہیں کر سکتے۔ اب امام حسن امام حسین دونوں، اب دونوں میں سے اولادیں چلی نہیں، ادھر امام حسن کی اولاد چلی، ادھر امام حسین کی اولاد چلی۔ امام حسین کی اولاد میں امام حسین سے لے کر امام مہدی تو آنے ہیں، 9 امام پیدا ہوئے بعد۔ کتنے؟ پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، اس کے بعد 9، تقریباً 8۔ اب یہ جو امام آئے، امام عسکری تک جتنے امام آئے، امام مہدی بھی آئیں گے، یہ کس کی اولاد ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ ایک مرتبہ امام حسن بیٹھے ہوئے گود میں، کس کے؟ اپنے نانا جان، ادھر امام حسین بیٹھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین، تیری اولاد میں اللہ امامت کا سلسلہ جاری کرے گا، تو امام، تیرا بیٹا زین العابدین امام، اس کا بیٹا 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 امام۔ امام حسن بھی چھوٹے ہیں، امام حسین بھی، رسول اللہ کے وصال کی وقت 6.5 برس تو عمر تھی امام حسن امام حسین کی، اس سے پہلے کی بات ہے، 3-4 سال کی گود میں بیٹھے، تو امام حسن علیہ السلام تھوڑے سے آزردہ ہو کہ سارے کے سارے بھائی حسین کی اولاد میں، تو پھر میری اولاد میں کون؟ یہ خیال آیا تو رسول اللہ مسکرائے، اور مسکرا کے امام حسن کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے بیٹے حسن کیا بات ہے؟ تو کہا نانا جان میری اولاد میں، یہ 4 سال کے بچے، یہ مصطفیٰ کہاں ہے ہمارے سامنے؟ قادری صاحب کا بیٹا ہے حیدر علی۔ تو میں بولا بیٹا تیرے بیٹے کا نام ٹیپو سلطان رکھ۔ اب انہیں ہنس رہا تو لوگوں کو نہیں ہے 3 سال کا، اب بیٹے کی بات کر رہا،
تو ذرا سوچو امام حسن 3-4 سال کے، لیکن اولاد کی جب بات آئی تو فکر ہوئی تو کہا نانا جان میری اولاد میں. رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسن، تیرے بھائی حسین کی اولاد میں امامت کا سلسلہ رہے گا، اور سن جب اس کی اولاد میں امامت کا سلسلہ رکے گا اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کی حکومت صبح قیامت تک چلتے رہے گی، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا، جو مقام نبیوں میں میرا ہے ولیوں میں تیری اولاد عبد القادر جیلانی کا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث. تو ہم بڑے کتنے خوش نصیب ہیں. علی کی محبت ہمارے پاس، امام حسن کی محبت ہمارے پاس، امام حسین اہل بیت، پھر غوث پاک، بولو غوث پاک ہمارے پاس، غریب نواز ہمارے پاس. تو مزے میں ہے نہیں، بولو سکون میں ہے نہیں. جب اتنے بڑے بڑے سہارے ہیں تو تم بے سہارا کیسے ہو سکتے ہو؟ غوث پاک تمہیں تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں. قرآن کی آیت پڑھاتا میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، تو بولتے ہیں جا کے گلی والے حضرت آئے قرآن شریف کی آیت پڑھے ترجمہ تک نہیں کرے، ادھر کے ادھر کے یہاں کے وہاں کے باتیں کرے. ٹاپک پہ تو بول رہا تھا نا، ابھی کا بڑا اچھا جو ہے غلطی سے پڑھا لکھا رہتا. مولانا بات تو صحیح ہو رہا ہے، یو آر رائٹ. ان کو چاہیے تھا تھوڑی گفتگو کر لیتے قرآن کے حوالے سے، تو آئیے تھوڑی قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں. اور پھر آنے پھر غوث اعظم دستگیر کا اور اللہ کے ولیوں کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے پہلی آیت پڑھی، کیا پڑھی؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے روز اللہ فرما رہا، سمپل ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، کہ گہرے دوست ایک دوسرے کا دشمن رہیں گے. کیا رہیں گے؟ گہرے دوست ایک دوسرے کا دشمن. آپ بولے ہاں آج ہی دوستی توڑ دیتے آپ؟ اگر اس کا مطلب آگے نہیں سمجھایا، آگے دوستی چھوڑ چل نکل، تو قیامت میں میرا دشمن ہو جائے گا. ابھی سے کیا فائدہ؟ گاڑی لے کے جا رہا، میرا شرٹ لے کے جا رہا، میری شیروانی مانگ کے جا رہا، پیسے میرے سے لے رہا، موبائل فون لے کے میری سیلفیاں لے رہا، انسٹاگرام پہ ڈال رہا، وہ ریلا بنا رہا. چل قیامت میں کام کریں گے تو کہیں کی دوستی. اللہ فرما چکا. پوچھیے علماء بیٹھے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے روز گہرے دوست ایک دوسرے کا دشمن رہیں گے. آگے اللہ نے فرمایا الا المتقین، سوائے ان کے جو متقی رہیں گے، سوائے ان کے جو تقوی والے رہیں گے. اور تقوی والوں کو کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مولا تقوی والے ہو گئے وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب قیامت کا منظر بڑا ہولناک، بڑا خطرناک. پکنک کرنے جائیں گے وہاں پہ، ٹہل کے آئیں گے. چلو کیا گوسا باغ ہے یہاں پہ لاتور میں؟ نانا رانی یہی چھے، وہ چاچا چاچی ہے نادڑ میں. ہری ہملا بھی ایک حیدرآباد میں دادا دادی کھول لینا بول رہا ہوں، ہے تو نہیں ہمارے پاس. تو وہاں نانا نانی پارک، نانا نانی پارک میں کہیں بھی جاتے گھومنے جاتے، کہیں کیسے جاتے؟ بنجر زمین ہے، صحرا ہے، پیرا جلتی ہے. نہیں، سکون کی واسطے جاتے، اطمینان کی واسطے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی، باغ ہے، پانی پڑتے رہتا، فوارے ہے، فاؤنٹین ہے، تازگی ملتی، جھاڑوں کو دیکھتے، ہریالی کو دیکھتے سکون ملتا. ملتا نہیں ملتا؟ یا ہول گھبراہٹ ہوتی؟ باغ میں جاتے ہول گھبراہٹ ہوتی کیا؟ سانس اوپر نیچے تو نہیں ہوتی؟ سکون اطمینان کے راستے جاتے. اب جنت جہنم اور کا فیصلہ ہونے والا ہے، جنت جہنم. حشر بڑا خطرناک رہے گا. ٹہلنے نانا نانی پارک میں گئے ایسا نہیں رہے گا، بڑا خطرناک سین رہے گا. سوانے جیسے سورج آ جائے گا، اللہ اکبر، کھوپڑیوں میں سے بھیجے پگھلتے رہیں گے. اب دیکھو غوث پاک کی نسبت کیسے کام آئے گی، غریب نواز کی نسبت کیسے کام آئے گی. یہ چھوٹے 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 کشتیوں میں نکو بیٹھو، انہیں اپنی لا لے رہا، انہیں اپنی لا لے رہا، انہیں بول رہا آگے بیٹھو. ارے دیوانے تجھ پار لگتا نہیں لگتا رہے والو، ہمارے کو کہاں بٹھا رہا رہے. کیا بات ہے. وہ ایگزیبیشن میں ملتی تھی ایک چھوٹی موٹ، اس کے اوپر موم بتی جلائے تو بکیٹ کے اندر پھرتی انہیں. دیکھیں آپ لوگ، میں ہمارے حیدرآباد میں بہت ملتی تھی، بچے دیکھے وہ اسٹیمر بوٹ، اس کو ٹھیکری رکھی رہتی ہو، کہتا بھائی ٹر بولا جاوید خادری ایسا گول 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 بھاگ، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. بیٹھ سکتے پہلے انہیں حیت کی، انہیں اپنی چلتی اس کا رک جاتی، اتنا پانی ڈالے تو ڈوب جاتی.
اب کیا ہو گیا معلوم پیری مریدی کا سلسلہ، ہر آدمی اپنی چھوٹی چھوٹی کشتی لے کے آیا، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ بیٹھ جاؤ. ارے مولا دیوانے ہیں، یہ بکیٹ میں تھوڑی پھرنا ہے ہمارے کو، وہ اتنے بڑے سمندر سے گناہوں کے پار لگنا ہے، اتنے گناہوں کا سمندر ہے وہ پار لگنا ہے. اب ایک ہی کشتی ہے بچانے والی، یہ تمہارے چمپواں کام آنے والے نہیں ہیں. جلدی پوچھے کہ میرے حضرت کی تیرے حضرت کی کشتی میں مت بیٹھو، ایرے غیرے نتو غیرے جنگولوں کی کشتی میں مت کو بیٹھو. بیٹھنا ہے تو آؤ بیٹھو، اس کشتی میں بیٹھو جس کشتی میں بیٹھنے کا حکم مصطفیٰ نے خود عطا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم. رسول اہل بیت کا سفینۃ النوح، میرے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت، میری اہل بیت، میری اہل بیت کی علامت یہ، میرے اہل بیت کی نشانی یہ، میرے اہل بیت کی مثال یہ کہ یہ سفینہ نوح کی طرح ہے، جو بیٹھے گا پار لگے گا، جو چھوڑے گا ڈوب جائے گا. اب یہ کشتی میں اب نوح علیہ السلام کو اللہ آرڈر دیا تھا، کیا دیا تھا؟ اب میں جا کے آیا نا کوفہ میں، آپ لوگوں کو بھی اللہ انشاءاللہ حاضری عطا فرمائے، جہاں مولا کو شہید کرے تھے یہ بنو امیہ والے، تو وہاں پر ایک وقام ہے جہاں تنور میں سے پانی نکلا. نوح علیہ السلام معلوم نا آدم علیہ السلام کے پوترے، بلاتے رہے آؤ آؤ، نہیں آئے، بھاگے، نافرمانی کرے. اللہ والا کیا ہوا نوح؟ نہیں آ رہے مولا، ڈبا دو، ڈبا دے. کیا بولے نوح؟ تھک گئے؟ اب بولے بس اب نہیں ہوتا میرے کو، بار بار بلاؤ. میں آپ کو آگے بلایا، بھائی آئیے اسلام علیہ دعوت میں. آپ بولے نہیں آتا. میں آپ کی دعوت کروں، آپ کی دعوت. پھر گیا میں آپ کے پاس، آئیے، نہیں آتا. آئیے، نہیں آتا. بازو پہلان بیٹھے تھے، ارے اتنے وقت بلا رہے نہیں آ رہے، کئی بار ارے بزرگ آدمی آ رہے ہیں کام کے واسطے بلا رہے ہیں، 2 منٹ جا کے آ جائیں. کیوں بلائے؟ بار بار بلائے. قرآن میں کہتے لہلو نہارا بلاتے رہا، مولا نہیں آتے. اللہ نے کہا نوح تیرے نافرمان ہے نا، پوروں کو ڈبا دے، کشتی بنا. کیا بولے؟ کشتی بنا. 23 سال تک کشتی بنائے. ابھی اللہ آگے دیکھے ہنس رہے، نوح کی امت ہنس رہی. تو نوح بولے کہیں کو ہنس رہی؟ تو بولے یہاں پانی نہیں ہے تو کشتی بنا رہے، وہ بھی اتنی بڑی کہ دنیا دیکھی نہیں آج تک. بھائی کشتی کہاں بناتے؟ پانی نا، صحرا میں تھوڑی بناتے. نوح کشتی بنا رہے، دنیا کی سب سے بڑی کشتی، سب سے بڑی آسمان سے باتیں کرنے والی کشتی. کتنی محنت لگی ہوگی، لکڑی لائے ہوں گے، محنت کرے، برسوں محنت کرتے رہے، کشتی بنتے رہی اور یہ لوگ ہنستے رہے. پانی نہیں ہے کشتی. اس کے بعد اللہ کیا کرا؟ نوح پانی آنے والا ہے. تو نوح بولے مولا کیا کروں؟ جتنی مخلوق ہے سب کو بٹھا لے، میرے جتنے فرما بردار ہیں نا، جانور دیکھو جانوروں کو بٹھا لے. جتنے بچے نا آج وہ نوح کی کشتی میں بیٹھے، بول کے بچے نہیں تو دنیا جو ختم ہو گئی. مفسرین فرماتے پورے بیٹھ گئے، جتنے چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، کیا ہے کی کیا نہیں کی، یہ پورے بیٹھے بول کے بچے. بیٹا کیا کرا؟ نافرمان تھا، نہیں مانا، پہاڑ پہ چڑھ گیا. بولا ابا اپنے کو تو نہیں ڈبا سکتی کشتی. بولے اللہ کا پانی آ رہا ہے دیوانے، یہ سونامی میں کوئی بچنے والے نہیں، ڈوب جاتے تو نوح کا دل چھوٹا ہو. نوح نے کہا مولا میرا بیٹا ڈوب جائے گا. باپ کی محبت تڑپتی ہے نا، تڑپی، اور جب تڑپی تو نوح نے کہا کہ مولا میرا بیٹا ڈوب جائے گا. تو اللہ نے کہا نوح جب تیرا نہیں تو ہمارا نہیں. ہم نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے، ہم نے اسے تیرا بیٹا بنایا، تیرے دل میں اس کی محبت، اس کے دل میں تیری محبت. اب سن، انہو لیس من اہلک، اے نوح ہم نے اسے تیری ذریت سے نکال دیا. کیوں؟ یہ تیرا نافرمان ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. بات اتنی سی ہے. تو سنو میرے دوستو، جو نوح کی کشتی میں بیٹھ جائے وہی بچتا ہے. بیٹا نہیں بیٹا تو ڈوب گیا، مولوی نہیں بیٹھے گا تو ویسے بچے گا. اب اس امت کے کشتی نوح کی مثال ہم سادات کرام ہیں. اگر تو نے سید آل مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، سید اختر علی شاہ کو چھوڑ دیا، تو تجھے نوح کی کشتی میں جو اہل بیت کی کشتی ہے، نہ علی بٹھائیں گے، نہ حسن بٹھائیں گے، نہ حسین بٹھائیں گے. بے شک حق، بے وہ شک. کہتے
محمد آل محمد آل اس محمد لیے بولتے سیدوں سے پنگا نہ تولیو بیٹا، کشتی ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ دیکھو کشتی کس کی ہے؟ اہل بیت کی۔ کس کی ہے؟ مولانا معافی چاہتا ہوں، خان صاحب بیٹھے ہوئے، خان پٹھان کی نہیں ہے، بٹھائیں گے ضرور، بے شک چودھری صاحب کی بھی نہیں ہے، قریشی صاحب کی بھی نہیں ہے، یا جتنے قبیلے نہیں ہے، کشتی ہے اہل بیت۔ حضور فرما گئے، بے شک یہ میرے اصحاب کی کشتی نہیں فرمایا ہوں، مثل اہل بیت کا سفینۃ النوح، میری اہل بیت کی مثال۔ بولو اصحابی نہیں کہا نا حضور نے، اہل بیت کا۔ اب جس کی کشتی ہے، جس کی بس ہے، جس کا پلین ہے، ٹکٹ انہیں دیتا، ہے کیا بات ہے، بے شک ٹکٹ کاؤنٹر کس کا لے رہتا؟ ہمارے پاس رہتا، کیوں؟ کشتی ہماری ہے نا۔ تو کشتی نو میں بٹھانے کے سب سے بڑے ٹکٹ کنڈکٹر سمجھو امت میں سب سے زیادہ ٹکٹ دینے والے غوث اعظم بے شک کون ہے؟ غوث اعظم لاکھوں کروڑوں کو بٹھائیں گے، مگر کہاں بٹھائیں گے؟ اہل بیت کی کشتی میں۔ غریب نواز بھی آئے ہیں اہل بیت کی کشتی میں بٹھانے کے لیے، اب اہل بیت سے گستاخی کرے، ٹکٹ دیتے ہیں غوث پاک۔ اسی لیے بول رہا ہوں میرے بھائیوں کو، مائی ڈیئر جنگولاس، پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دس، مت کریے ایسا، علی کی شان میں گستاخی مت کریے۔ اس لیے آپ کتنا بھی بولو میں قادری ہوں، قادری رکھ، قادری کر، نہیں، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیا بات ہے، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں مولانا احمد رضا خان فاضل بلیری علیہ رحمت و رضوان سے محبت ہے، عقیدت ہے، تو ان کے راستے پر چلو۔ اسی لیے کہ علی کے بیٹے 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 کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے سک، سک سے ہے مجھ کو نسبت۔ غوث پاک آپ کہاں، احمد رضا کہاں، آپ کے در پر بیٹھنے والے کتے سے مجھے نسبت۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، انہوں نے تو تمہیں اس ڈگر پہ ڈالا تھا، تم کس ڈگر پہ جا رہے ہو؟ وہ تو غوث پاک کے در پر بیٹھنے والے کتے سے اپنی غلامی کی نسبت کا اظہار کر کر ناز کرتے تھے، اور تم نے اولاد کو چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی تم ان کے ماننے والے نہیں، صحیح ماننے والے تو اہل سنت والے ہیں، جو سادات کو پکڑے ہیں نا، وہی سمجھو مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھے اور عمل کر رہے ہیں۔ یہ آپ فیصلہ کیجئے، میں نہیں کر رہا ہوں۔ کیا دبے جس پہ حمایت تھا وہ پنجہ دے رہا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا دے رہا۔ غوث پاک جس پہ آپ کی حمایت کا پنجہ ہو، وہ ایسا کتا ہے جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے بولے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، کیا بات ہے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ میری گردن میں بھی رہے نور کا ڈورا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ غوث پاک ایک بار نہیں، آپ کے در کا غلامی کا پٹا احمد رضا کی گردن میں صبح قیامت تک رہے، دعا مانگے۔ ارے تم کیسے غلام ہو مولانا احمد رضا خان کے کہ جو پٹا وہ خود ڈالے تھے، تم نے وہ پٹا نکال کر پھینک دیا۔ آؤ دیکھو، غوث پاک کے سچے غلام ہو تو کسی سید کی گستاخی مت کرو۔ یہ خاندان پورا ایک ہی ہے، بے شک وی آر آل یونائٹڈ۔ ایک سید کی گستاخی تمام سادات کی گستاخی۔ آپ بولیں گے ہماری حضرت کو مانتے، مارا نامے سے ان کو مانتے، ان کو نہیں مانتے۔ ارے میں بولا دیوانی حولے باتاں کر رہا تو کیسا چلتا؟ ماننا ہے تو سب کو ماننا پڑتا رہی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا بات رضا اس افغانستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسن اور حسین پھول، ایک کو بھی نکال دیے تو سیدہ کا فیضان بولو ملتا نہیں ملتا۔ تو میرا ایک سنسیئر میسج ہے میرے برادرز کو جو غلط راستے پہ چلے گئے، ایک بار پڑھو، کتابہ نہیں پڑھ سکتے تو کلامج پڑھو، اور پڑھو اور پڑھ کر اس بات کا تم تہیہ کرو، کیونکہ نقصان تمہارا ہو رہا ہے، ہمارا نہیں ہو رہا۔ یہ عصبیت نکالو اور اہل بیت اطہار کی محبت کی اینک پہنو، بغض کی نکالو، اور پھر سیدوں کو دیکھو، ہر سید میں رسول اللہ کا جلوہ نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی میں غوث اعظم کے جلوے نظر آئیں گے تو عباس کے جلوے نظر آئیں گے، کسی میں امام حسن کے جلوے نظر آئیں گے تو کسی میں امام حسین کے جلوے نظر آئیں گے، کیونکہ کہنے والے نے کہا تھا کہ نادان ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، نادان ہے
جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ سبحان اللہ۔ آؤ ہم تمہیں پیغام دیتے ہیں، آل رسول کا دامن تھام لو، اسی لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی اطرتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسری میری اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، چھوڑو نہیں بولے، کیا بولے؟ پکڑ لو، چھوڑو نہ کو، آپ لوگوں چھوڑ دیے، قرآن کو بھی چھوڑ دیے، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیے۔ تو دوستو غوث اعظم کے سچے غلام ہو، پیرانی پیر کے ماننے والے ہیں نا، ہم ان کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ جن کے دروازے کے سامنے سے گزر گیا تو جنت میں چلے گیا۔ کیا بات ہے، ذرا سوچو محفل میں بیٹھنے والے کو کیا کیا مل رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ ذرا سوچو۔ اب لوگوں بولتے ایسا کیسا ہوتا، ہمارا ایسی چھوتا رہے دیوانے، تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے نا اسلام، ایسی ہے معاملہ یہی ہے، اللہ جسے چاہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے معاف کرے اللہ، جسے چاہے عذاب دیتے، جا کے چیلنج کرتے اللہ صاحب زندگی بھر گناہ کرتے رہا، جنت میں کیا کر رہا؟ اللہ بولتا تو کون؟ Who are you؟ ادھر میرے سے سوال، اتنے پردے فرشتوں کے، 7 طبق وہیں روشن تو نہیں ہوتے، اندھیرے ہو جاتے، کئی کو اللہ سے کوئی کوشچن کر سکتا، جسے چاہے معاف کر دے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بخاری شریف میں، رسول اللہ فرمائے ایک طوائف تھی، زندگی بھر گناہ کری، کیا کری؟ زندگی بھر گناہ کری، کیا کری معلوم؟ راستے سے گزر رہی تھی، کتا پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کے مر رہا تھا، ڈول وول کچھ بھی نہیں ملا، خالی ڈوری پڑی ہوئی تھی، ڈوری کو لی، چپل کو لگائی، پانی میں ڈالی، نکالی، کتے کے منہ میں ڈالی۔ اس سے دین کا کیا تعلق؟ دینداری کا کیا تعلق؟ نہ مدرسے کو چندہ دی، نہ پیر صاحب کو نظرانہ دی، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھی، نہ حج کری، نہ زکات دی، اللہ معاف کر دیا جنت۔ اب جا کے بولتے اللہ کیسا دیا جنت؟ رسول اللہ فرمائے نا، حدیث شریف ہے کہ نہیں سیاستہ میں بولو، مشہور معروف حدیث مبارک ہے، اللہ نے اس کے اس عمل پر ایک مخلوق پر ترس کھانے کے عوض میں جنت عطا فرما دی۔ تو ذرا سوچو ہم کس کے غلام؟ ہم اس نبی مختار کے غلام ہیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا نرمی کا معاملہ، بنی اسرائیل کی عورت تھی، وہ سرکار کی امت کی نہیں تھی، ذرا سوچو سرکار کی امت کے معاملے کیا ہوں گے، جب امت کے یہ تو سیدوں کے معاملے کیا ہوں گے۔ تو ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے، عصبیت، بغض، اناد نکالو، اتحاد، اتفاق، محبت۔ آج امت میں اتحاد کیوں نہیں ہے معلوم؟ لاسٹ پیغام ہے اس جلسے، انشاءاللہ اس کو ایلابریٹ کریں گے بعد میں۔ امت میں اتحاد اس لیے نہیں ہے آج کیونکہ امت کے دلوں سے سیدوں کا ادب نکل گیا ہے۔ اس کے لیے اگلا جلسہ پروری میں ہے 17 دسمبر، ہاں پیچھے جا رہے ہیں، 17 دسمبر آپ لوگوں کو آنا ہے، ہمادی بردرز بھی آ رہے ہیں آپ لوگوں کے فیوریٹس انشاءاللہ۔ وہاں پر میں بتاؤں گا کہ سیدوں کا ادب دلوں سے نکلنے کے کیا نقصانات ہیں، لیکن یاد رکھو کہو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، ہم غوث پاک کے غلام ہیں، اور غوث پاک اپنے مریدوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں۔ آج کل کیا مسئلہ ہے معلوم؟ ادھر کے ادھر کے پیر آ رہے ہیں، صاحب بولے کہتے ہیں آپ کے پیر حیدرآباد میں رہتے، آپ لوگ یہاں پہ رہتے، آپ کی تعلیم نہیں ہو رہی نا، کیسا چلے گا؟ آئیے پلیز میرے مریدوں نے بھلا بیٹے کر لو، ہمارے کیوں کیا جا رہا؟ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس کیا بولتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں، اڑا ہے نادر میں اڑاتے، یہاں لاتو میں پتنگ اڑاتے، پتنگ اڑاتے، پتنگ لگا کے ہتھے کر لیتے تھے۔ تو بزرگاں بولتے بیٹا یہ معیوب بات ہے، اچھی بات نہیں، کسی کا مال ہڑپنا نہیں، نہیں یہ پتنگ پلانے کا طریقہ ہے، اپن ہتھے کر کے اتنے پتنگاں لائے۔ یہ ہتھے کرنے کے آئیڈیا چھوڑ دو، اسی لیے کہ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ سچا پیر کون معلوم؟ سچے پیر کی مثال قبلے کی طرح ہوتی ہے، سچے پیر کی مثال قبلے کی طرح ہوتی ہے، تم جس طرف رخ کرو گے قبلے کی طرف، جیسے قبلے کی طرف رخ کرنے سے تمہیں فیض ملتا ہے، ٹھیک اسی طرح رخ اپنے پیر کے شہر کی طرف کرو، تمہیں اسی طرح فیض ملے گا جس طرح قبلے کی طرف رخ کرنے سے تمہیں فیض ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طلب صادق ہونا کیا ہونا؟ مسجد میں گئے اللہ اکبر، واپس آ
کیا ہوا؟ کعبہ نہیں دکھ رہا بھائی، نماز نہیں پڑھتے اپن، حافظ صاحب کیا کرے بھوڑ بول کے دیے دکھتے بولا حضرت دکھ رہا پڑھ لیتا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قبلہ دکھتا کعبہ، رخ ہے، کیا ہے؟ رخ کرو سیدوں کی طرف، اپنے پیر کی طرف۔ یہ پیر نہیں دیکھا تو پیرانے پیر دیکھتے۔ بے شک بے شک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کنیکشن پکا ہونا۔ سلسلہ کس کو بولتے معلوم؟ عربی زبان میں چین دیکھے، کڑی میں کڑی، کڑی میں کڑی، کڑی میں کڑی میں تھی، اس کو چین بولتے۔ ایک جگہ ٹڈ بول کے ٹوٹ گئی، اب اوپر جاتی انہیں نیچے سے ہلائے تو وہیں ترک جا رہی انہیں، ان لوگوں کی ویسی ہو گئی۔ ہاں سمجھ گئے انہوں، ان لوگوں کے مریدان یہی حال ہو گیا، بیچ میں کڑی ٹوٹ گئی۔ ہم بول رہے ہیں ہم سولٹرنگ کر دیتے، لے کے بیٹھے ہوئے ویلڈنگ کر کے جوڑ دیتے، بولے تو جوڑنے تیار نہیں، آؤ ہم آج بھی جوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو سلسلہ وہ جو کڑی یہاں ہلاؤ تو بغداد سے ہو کر سبحان اللہ، نجف پہنچے، نجف سے مدینے تک جائے، اور ادھر ہلاؤ، تڑپ جاؤ۔ ہلنے کا مطلب کیا ہے؟ تڑپ جاؤ، مچل جاؤ، تم ادھر تڑپو۔ تمہارے پیر اگر بیزی ہے، ان کو خبر نہیں ہوئی تو پیرانے پیر کو خبر ہو جاتی ہے۔ اور پیرانے پیر کیا فرماتے معلوم؟ میرا مرید جہاں کہیں رہے، جس طرح زمین پر آسمان، عبد القادر جیلانی کا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر بالکل اس طرح۔ سبحان اللہ سبحان تم اللہ، کہیں بھی ہو، غوث پاک کے فیضان سے محروم نہیں ہو۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کا وعدہ ہے کہ میرا مرید جہاں کہیں رہے، اگر اس کا کوئی عیب اچھال دے، میں مشرق میں رہوں وہ مغرب میں رہے، میں دنیا کے اس کونے میں رہوں وہ اس کونے میں رہے، میں وہیں سے اس کے عیب پہ پردے ڈال دوں گا، میرے مرید کو رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ اور غوث پاک اتنے سخی ہیں، اپنے نانا کی امت سے اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ دیکھو موت کے وقت کوئی ساتھ نہیں دیتا، اچھے اچھے چھوڑ کے بھاگ جاتے، اچھے اچھے چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ جب شیطان آئے گا نا، یا نہیں آئے گا؟ ہاں، اچھے اچھے سب کے پاس آتا ہوں، آخری وقت پہ تو فائنل ٹورنامنٹ ہے اس کا، چھوڑنے والا ہے نہیں چھوڑنے والا ہے۔ کیا کریں گا؟ آ کے پانی کا کٹورا حدیث شریف میں ٹھنڈا، پیاس ایسی لگیں گی جیسا میرے کو لگے، پانی بعد میں پیں گے۔ 7 سمندر بھی اگر لگا دیے تو بھی پیاس اور بجھنے والی نہیں، تشنگی دور ہونے والی نہیں۔ ایسے میں ٹھنڈا پانی کا کٹورا رہے گا، آپ دیکھیں گے کیا ہے، نورانی صورت بن کے آئے گا۔ ہاں، حلیہ ڈال کے آئے گا، سمجھ جاؤ، زبردست حلیہ۔ اس کے بعد بولے گا پلیز ٹیک دس، آپ بولیں گے لے لے، کھینچ لیں گا، نہیں ایسی تھوڑی دوں گا۔ بولے پھر کیسا دیتا؟ تو بولے بول اللہ ایک نہیں ہے، دیتا ہوں، بول اللہ ایک نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر کچا رہا، لچا رہا، ادھر کا رہا تو بول دیں گا، لیکن جو پکا رہے گا وہ کیا کرے گا معلوم؟ اس کو دیکھتے رہے گا۔ اور پیرانے پیر فرماتے ہیں ایسے وقت جب شیطان تجھے بھٹکانے آئے گا، ڈر مت میرے مرید، وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ 70 مَوْثِقًا اللہ يَمُوتَ مُرِيدِي حَتَّى إِلَّا بِالتَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ کہ عبد القادر نے اپنے رب سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید مرے گا تو توبہ کر کر مرے گا۔ شیطان بھٹکانے آئے گا، اللہ کا ولی بچانے آئے گا۔ مدد من جانب اللہ ہی رہے گی، یاد رکھ۔ شیطان بھٹکا رہا ہے اللہ کا دشمن بن کر، ولی بچا رہا ہے اللہ کا دوست بن کر۔ اب تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ ولی کے ساتھ رہنا ہے یا شیطان کے ساتھ رہنا ہے۔ الٹیمیٹ پاور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ آمین۔ مولا کہنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی ہم سے غلطی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے ہمیں معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں یہ سب تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ہیں۔ بہرحال اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا ہماری اور آپ کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ اے پروردگار یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کے دلوں میں تیرے نبی کی محبت ہے، ان سب کے دل تیری محبت میں دھڑکتے اور تڑپتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ یہ اہل بیت اطہار کے وفادار ہیں، یہ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، یہ پیرانے پیر کے مرید ہیں، یہ غریب نواز کے غلام ہیں۔
اے اللہ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا یہاں پہ بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، انہوں نے اپنی رات کی نیند کو تیرے حبیب کے ذکر کے لیے، اہل بیت کے ذکر کے لیے اور غوث اعظم پیران پیر کے ذکر مبارکہ کے لیے اپنی رات کو قربان کیا۔ مولا اس رات کا تو انہیں صلہ عطا فرما، مولا ان کی ہر رات سکون اور اطمینان والی بنا۔ اے پروردگار آج کی اس مجلس کو، اس محفل کو، اس برکتوں والی نورانی مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جہاں جتنے حاضرین ہیں مولا، ان میں جو بیمار ہیں، ان کے اقربا رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، ان کے دوست اور احباب میں جو بیمار ہیں مولا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل عطا فرما۔ مولا ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کا کاروبار ہے ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا، جھوٹ سے بچا، کبر سے بچا، نقوت سے بچا، غرور سے بچا، تکبر سے بچا۔ اے باری تعالیٰ تیرے فضل کے، تیرے کرم کے ہم سب طالب ہیں۔ اے اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کے اٹھنے سے پہلے، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے ہیں۔ اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے اعلانیہ طور پر کیے ہیں، ان گناہوں کی مغفرت فرما جو ہم نے چھپ چھپا کر کیے ہیں۔ مولا ہم صدق دل سے تیری دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے قبرستانوں میں اگر تیرا کہیں عذاب نازل ہو رہا ہو، پروردگار تیرے نبی کا واسطہ ہے مولا اس عذاب کو تیری رحمت سے تبدیل فرما، ان تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ان کی بے پناہ مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں رشتوں کے قابل بیٹی ہیں سید کائنات کے صدقے تصدق مولا ان کا نیک نصیبہ فرما، جو بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں انہیں خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما۔ مولا جو اولاد کے صدقے کے لیے تڑپ رہی ہیں علی اصغر کے صدقے انہیں اولاد عطا فرما، اہل بیت اطہار کے صدقے انہیں خوشیاں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ غریبوں کی امداد فرما، مفلسوں کی امداد فرما، پریشان حالوں کی امداد فرما۔ اے اللہ ہم میں اگر کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے مولا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، پروردگار تیرے خزانوں سے غیب سے ان کی امداد فرما، ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب کو مہیا فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں پر فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو اور حرمت کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما۔ مولا ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، سربلندی اور کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے پڑھتے ہوں انہیں علم کا شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما، باب العلم مولا کائنات کے صدقے انہیں دنیا میں ترقی اور کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ مولا جو روزگار کے متلاشی انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ اے اللہ آج کے اس جلسے کو منعقد کرنے میں جن لوگوں نے دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے اور اس جلسے کے سرپرست پیر طریقت حضرت سید اختر علی شاہ قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ، مولا ان کی عمر دراز فرما، صحت عطا فرما، توانائی عطا فرما، ان کے سائے عاطفت کو لاتور کے مسلمانوں کے سروں پر، ان کے سلسلے کے مریدوں کے سروں پر تادیر سلامت رکھ، صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ سلامت رکھ، ان کے بزرگوں کا فیضان ان کے ذریعے جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ کے جی این گروپ کے جو صدر ہیں، نائب صدر ہیں، منتظمین ہیں، یہ نوجوان ہیں جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجایا ہے، غوث اعظم کا جشن منایا ہے، مولا ان کی زندگی میں جشن ہی جشن کر دے، ایک کا 70 گنا 70,000 اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرما۔ مولا ان تمام نوجوانوں کی عمر میں، آل میں، اولاد میں، تجارت میں، کاروبار میں، ایمان میں، عقیدے میں
بے پناہ برکت عطا فرما، بے پناہ برکت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب عطا فرما، اولیاء کاملین کے در اقدس سے وابستگی عطا فرما، تمام اولیاء کا ادب عطا فرما اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت ہے کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، بھولے گاتی ہے ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ناز کے پالوں کا صدقہ، دکھ بھرے لالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھی دو لالوں کا صدقہ، یا ستا شیر خدا کا اور شہید کربلا کا، واسطہ حسنین و فاطمہ کا، واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ تعظیم پیا کا، ہم نہ ہو واسطہ صادق پیا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نورا من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا زینت عرش اللہ، وعلی آلک و اہل بیتک و ازواجک و ذریتک یا نور اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سحل لنا اشکالنا، فسحل یا الہی کل صعب، بحرمت سید الابرار سحل، نادے علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی، بعزتک یا اللہ یا ربی،
وبنبوتك يا محمد يا رسول الله عليك السلام وبولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم أحينا على محبة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ورضاه عنا ولا حرمنا من بركاته في قربه حضرت مولا ومتنا عليه واحشرنا عليه واجعلنا في زمرة الكلابة الفاقرة في الدين والدنيا والآخرة يا قطب يا غوث اعظم يا ولی روشن ضمیر بندعام درمان دعام جستو ندارم دستگیر بردے درگاہ والا سائلم اے آفتاب خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر یا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ مدد کن فی سبیل اللہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو حضرات بھی سلسلہ عالیہ قادریہ کاظمیہ میں مرید ہونا چاہتے ہیں وہ تمام حضرات آگے آ جائیں۔ جو حضرات بھی مرید ہونا چاہتے ہیں